اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ عرض کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ درود شریف کی ڈالی نچھاور کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ صلو علیہ الصلاۃ صلی والسلام اللہ علیہ علیک وسلم یا صلاۃ رسول والسلام اللہ علیک صلی یا رسول اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ویسے بھی زیادہ تقریر نہیں کرتا ہوں، آپ لوگوں کو معلوم ہے میں خطبے میں یا اس میں القاب آداب جی جی یہ سب زیادہ استعمال نہیں کرتا ہوں۔ میں وہی چند باتیں کہتا ہوں جو آپ لوگوں کے یہاں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ بے شک سبحان میں اللہ صرف سبحان چند باتیں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے پچھلے سال یہاں کا ماحول دیکھ لیا تھا، لیکن الحمدللہ اس سال جو میں نے دیکھا ماحول بہت ہی بدلا ہوا تھا۔ آپ لوگوں نے واقعی بہت ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ پورا پروگرام سنا۔ سبحان اللہ۔ میں کثیر تعداد کا زیادہ شوقی نہیں ہوں، بلکہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، سچی محبت کرنے والے ہیں، غوث اعظم سے سچی محبت کرنے والے ہیں، بھلے ہی وہ 4 ہوں لیکن صدق دل سے اگر ان کا بیان ہمارے علماء اکرام کی تقریریں سنتے ہیں تو وہی سچے عاشق ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، حق ہے اور حق ہے۔ سننے والے ہزاروں ہوں اور سب اچھلنے کودنے والے ہوں، اس کی اہمیت نہ جاننے والے ہوں تو وہ سب بیکار۔ بے شک لیکن سبحان آج جس سنجیدگی کا آپ لوگوں نے مظاہرہ کیا اور بہت ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ سنا، یہ ولیوں کی محفل ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا اس میں باوضو ہو کر کے بہت ہی احترام کے ساتھ بیٹھا کیجیے، بے شک سبحان کیونکہ اللہ۔ یہ محفلیں بہت ہی محنت اور مشقت کے ساتھ اس کو کیا جاتا ہے، اس کو سنوارا جاتا ہے، کافی محنتیں ہوتی ہیں ہمارے علماء اکرام کی، ہمارے مسجد کے جو امام صاحب ہیں اور بھی کمیٹی کے جو ممبر ہیں بہت محنتیں کرتے ہیں بے شک اور اپنی پاک اور گاڑھی کمائی سے ایسی محفلیں سجاتے ہیں۔ بے شک کسی چوری کے مال سے نہیں یہ محفلیں سجتی ہیں، بے شک حق ہے۔ کیونکہ جب نبی کی محفل سجتی ہے تو اس کو مال بھی اصلی چاہیے ہوتا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اس میں غلط پیسہ لگ بھی نہیں سکتا۔ جی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، آج جو یہ محفل غوث الورا کے نام سے یہ کانفرنس ہوئی، یہ جو محفل ہوئی، بہت ہی عمدہ بیانات ہوئے اور جو میں جس کا قائل ہوں اسی انداز میں وہ بیان ہوئے۔ آپ لوگوں نے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ سنا اور میں یہی چاہوں گا کہ آپ لوگ اس پر عمل بھی کریں۔ بے شک ابھی کچھ دن پہلے بلگرام شریف میں بھی عرس ہوا تھا، عرس واحدی طیبی طاہری۔ ابھی 2 دن پہلے اور ایک بلگرام شریف میں عرس ہوا تھا، فاتح بلگرام دعوت الصغریٰ کا۔ اب یہ تیسرا پروگرام ہمارے ہی خاندان کا جو مارر شریف میں ہونے جا رہا ہے 11، 12، 13 تاریخ کو۔ جی آپ لوگ اس میں بھی شرکت کریں انشاءاللہ۔ اور بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیا کریں، بے شک کیونکہ ولیوں کی نگاہیں کیا پتہ کس وقت آپ پر اٹھ جائیں اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ جس کی محفل ہے اس نے فرمایا ہے عبد القادر جیلانی تب تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک ایک ایک مرید کو جنت میں نہیں پہنچا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور انہی کی آل سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے شک بے آپ لوگوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، شک۔ جی ان کی کیا ذات ہے، کیا شخصیت ہے، کیا مراتب ہے۔ جب ان کی بارگاہ میں وقت کا مجدد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے تھے تو اپنی جوتیوں کو ہاتھ میں پکڑ لیا کرتے، بے شک سبحان اللہ۔ تب اس سرزمین پر قدم رکھتے تھے۔ جی اور انہوں نے
جو بھی کلام کہا ہے، جتنے بھی انہوں نے منقبتیں کہی ہیں یا جو بھی کلام کہا ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہی، بے شک حق، کبھی کسی کی فالتو تعریف نہیں کی۔ بے شک حق، اور وہی شخصیت جب بلگرام شریف کی سرزمین پر پہنچتی ہے تو کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اللہ اللہ عز و شان و احترام بلگرام، بلگرام، عبد واحد کے سبب جنت ہے نام بلگرام۔ بلگرام، بے شک سبحان اللہ، اور کہتے ہیں کہ آسماں اینک لگا کر مہر و ماں کی دیکھ لے، جلوہ انوار حق ہے صبح و شام بلگرام۔ بے شک سبحان اللہ، اور روز عرس، جو آپ لوگ یہ روز عرس کے دن یہ جو لنگر کھاتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ روز عرس آوارگان دشت غربت کے لیے من و سلوہ ہیں مگر خبز و ادام بلگرام۔ بے جو شک دال سبحان روٹی ہے یہ جنتی کھانا ہے۔ بے شک، یہ کوئی آج کل کے مولوی مولانا یا کوئی وہ نہیں کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ وقت کا مجدد کہہ رہا ہے۔ بے شک حق ہے، حق ہے، اور آگے کہتے ہیں کہ لائی ہے اس آفتاب دی کی تحویل جلیل، ساغر مارہرہ میں ہے صہبائے جام بلگرام۔ جو مارہرہ میں جام بٹ رہا ہے، جو فیضان بٹ رہا ہے، اس کی سپلائی بلگرام شریف سے ہو رہی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، ایسے پاک ولی، غوث اعظم کی اولاد، غوث اعظم کے بارے میں تو جتنا ہی بولا جائے کم ہے۔ ابھی میں بیٹھ جاؤں تو 2 گھنٹے نکل جائیں گے ان کی کراماتیں، ان کی فضیلت بیان کرنے میں، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ٹائم قیمتی اس میں جائے، کیونکہ آپ سن چکے ہیں غوث اعظم کی فضیلت۔ آئیے ہم ان کی اولاد کی فضیلت بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی ایک مرتبہ اپنے پیر کے عرس میں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت ہی مایوس بیٹھے ہوئے ہیں، جی، سر جھکا ہوا ہے، پریشانی کے عالم میں ہے۔ آپ پاس میں تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کیوں بھائیوں، کیوں پریشان ہو؟ تمہارے چہرے سے مایوسی ٹپک رہی ہے، ایسی کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس میں سے ایک شخص نے فرمایا، بابا میں یہ جنگل سے شہتیر کاٹ کے لایا تھا، عمارت بن کے تیار ہو گئی، آج جب مجھے اس پہ رکھنے کا موقع ملا، اسے پاٹنے کا موقع ملا، جب میں نے شہتیر رکھا تو یہ شہتیر سارے کے سارے چھوٹے پڑ گئے، عمارت بڑی ہو گئی۔ جی، میں صرف اتنا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ولیوں کی خاصیت کیا ہے، جی، یہ ولی کیسے بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو اللہ کے ولی سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو ایک مرتبہ میرے کہنے سے اس شہتیر کو اوپر رکھو۔ سبحان اللہ، سبحان کچھ اللہ، لوگ تو کہنے لگے صبح سے پریشان ہیں، سب کچھ کر چکے ہیں، اب کیا کریں بار بار۔ لیکن ایک شخص، کبھی کبھی کچھ لوگ نیک بھی دل کے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا فقیر آدمی ہیں، ایک دفعہ ان کے کہنے سے کوشش کر لیتے ہیں۔ جی، چنانچہ سبھی لوگوں نے مل کر کے اس شہتیر کو پھر رکھنے کی کوشش کی۔ شہتیر کو اٹھاتے ہیں اور عمارت پر رکھنے جاتے ہیں تو اللہ کے ولی سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے درخت، جس کے حکم سے تو جنگل میں بڑھا کرتا تھا، اسی کے حکم سے تو یہاں بھی بڑھ جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا کہنا تھا، کیا دیکھتے ہیں وہی شہتیر پورے کا پورا فٹ آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، سارے کے سارے خوش ہو گئے، ایک ایک کر کے سارے شہتیر رکھے گئے اور سب کمپلیٹ مکمل طور پہ عمارت پہ فٹ آئے۔ سبحان اللہ، کہنے کا مقصد یہ ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، ہم آل کس کی ہیں؟ جو دونوں جہاں کا مالک و مختار، بے شک، جس نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، تمہاری آل آنے والی قیامت تک سب دوزخ سے آزاد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب دوزخ سے آزاد۔ تو ظاہر سی بات ہے، آدمی مفکر تو بن سکتا ہے، محقق بن سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے، علامہ بن سکتا ہے،
चुनांचे हर वक्त का मुजद्दिद बन सकता है लेकिन सैयद नहीं बन सकता, बेशक हक है, हक है। क्योंकि ये आल जो इन रगों में खून दौड़ रहा है वो फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रगों का है। बेशक जो इसमें खून दौड़ रहा है वो नूर मोहम्मदी का है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें जो खून रगों में दौड़ रहा है वो इमाम हुसैन इमाम हसन का है। बेशक सुभान जिसमें अल्लाह। खून है वो गौसे आजम का है। बेशक इसमें खून जो है ख्वाजा गरीब नवाज का है। बेशक इसमें खून जो है सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का है। बेशक सैयदना मीर मोहम्मद तैयब बिलग्रामी का है। बेशक तो अल्लाह के बरगजीदा बंदे जो होते हैं उनकी सोहबतों में बैठा करो, उनके उर्स में जाया करो, उनकी मज़ारों पे जाओ तो उनसे दरख्वास्त करो, उनके वसीले से दुआएं करो, क्योंकि खुदा की कसम जैसे हम और आप आमने सामने बैठे हैं ऐसे ही अल्लाह के वली अपनी गद्दी पर बैठते हैं मसनद लगा करके और आने वाले को देखते हैं। जो आप दिल में तमन्नाएं लेके जाते हैं सारी की सारी उनके सामने बयान किया करो, वो सुनते भी हैं और तुम्हारे हक में दुआ भी फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक क्या पता किस वली की किस वक्त तुम्हारे चेहरे पे निगाह पड़ जाए, तुम्हारी तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। बेशक क्या पता किस वक्त किसी वली की निगाह पड़ जाए, तुम्हारे घर से तमाम शयातीन दूर भाग जाए। बेशक क्या पता किस वक्त अल्लाह का वली हाथ उठा करके तुम्हारे हक में दुआ कर दे, तुम्हारे घर में खैर व बरकत आ जाए, तुम्हारे घर से तमाम मुसीबतें दूर हो जाएं, बीमारियां दूर हो जाएं। बेशक बेशक क्योंकि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो अल्लाह के वली कामिल होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी ज़बानों में वो असर देता है जो वो ज़बान से कहते हैं वही होता है। बेशक हक है। ज़बान इंसान की होती है लेकिन शिफा अल्लाह की होती है। बेशक हक। इसी तरीके से उन्हीं की आल सैयदना मीर मोहम्मद तैयब बिलग्रामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा इस्तिंजा फरमा रहे थे। जी इस्तिंजा कर रहे थे, क्या देखते हैं कि एक कीमियागर आया। पहले सोना जो था कीमियागिरी से लोग बना देते थे। जी इरशाद फरमाया, ए बाबा अगर आप कहें तो मैं सोने को आपके लिए बना दूं कीमियागिरी से। आप इस्तिंजे की हालत में थे, बोले नहीं हूं का इशारा किया। उसने फिर सवाल किया कि अगर आप कहें तो मैं आपके लिए सोना बना दूं, आपके काम आएगा। फिर आपने हूं का इशारा किया। इतनी देर में फिर उसने जब सवाल किया तो आपको गुस्सा आया। आप इस्तिंजे से फारिग हुए और वही मिट्टी का ढेला लेकर के और उसके सामने पटक दिया। कहने लगे, देख तू कीमियागिरी से सोना बनाता है और अल्लाह का फकीर अपने इस्तिंजे के ढेले से सोना बनाता है। देख सुभान क्या, अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या देखना था, वो सोना हो गया। क्या बात मेरे है। कहने का मकसद ये है, उस आल से हम लोग आ रहे हैं जिस आल ने अपनी जबान से जो कहा वो हुआ। बेशक जो कहते हैं वही होते हैं, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगियां अल्लाह और उसके रसूल की खातिर पूरी पूरी जिंदगियां कुर्बान कर दी हैं। बेशक हक। सारी सारी रात इबादतों में अपनी गुजारी है। और आज हम लोग इतनी बड़ी महफिल सजाते हैं और अफसोस की बात है कि 4 घंटे इस महफिल में नहीं बैठ पाते। जी हाँ। अगर कहीं हमें तमाशा देखना हो, कहीं नाच गाना हो या कूदने का उछलने का मौका मिले तो बताइए सारा दिन कूदते रहेंगे, उछलते रहेंगे। बड़े अफसोस की बात है। ये हमारी और आपकी कमी है, क्योंकि हम लोग दीन से दूर हैं, उलमा इकराम से दूर हैं। आज हम अपने उलमाओं का मजाक उड़ाते हैं, मस्जिद के इमाम का मजाक उड़ाते हैं। खुदा की कसम ये नाइबे रसूल हैं। ये तुमको जो बातें बताएंगे अच्छी बातें बताएंगे। इनकी सोहबत इख्तियार किया करो, बेशक हक। इनके पास बैठा करो। जो मसला तुम्हारी समझ में ना आए वो उससे पूछा करो। जरूरी नहीं चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, अगर उसे नमाज नहीं आती है तो आलिम साहब के पास, हाफिज जी के पास आप बैठें, अपना टाइम दें और अपनी नमाजों को दुरुस्त कर लें। बेशक सुभान अल्लाह। अगर कोई भी इसमें शर्म और हया की कोई चीज नहीं है, सारी जिंदगी आप इल्म हासिल कर सकते हैं, उसमें कोई उम्र की पाबंदी नहीं है और इसमें किसी किस्म की कोई भी ये गुंजाइश नहीं है कि हमें शर्म आती है। क्यों शर्म आएगी? आप वो चीजें सीखने जा रहे हैं जो आपको एक आलिम, एक हाफिज अल्लाह के करीब करेगा।
بے شک ہم لوگوں کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو، انسان اور جنات کو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا وہ عزت دیتا، جس کو چاہتا وہ ذلت دیتا۔ بے شک حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو ذلت دے یا عزت دے۔ جی اگر اعمال اچھے ہوں گے تو آپ کو عزت ملے گی، یہاں بھی ملے گی اور وہاں بھی ملے گی۔ اگر آپ کے اعمال صحیح نہیں ہیں تو یہاں بھی ذلیل ہوں گے اور وہاں بھی ذلیل ہوں گے۔ بے شک حق اسی طریقے سے قرآن میں آیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بے شک یہاں پہ آپ کو آ کر کے گھومنے پھرنے کے لیے، عیش و آرام کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، چند دن کی زندگی ہے، یہاں صرف عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، بے اللہ شک تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ بے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فانی دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ عمل کر کے دکھائیں میرے محبوب، تاکہ آپ کی امت اور یہ جو انسان ہے افضل البشر ہے، سب سے افضل، اس سے پہلے جتنے بھی تھے سب روحانی تھے، سب جنات، پریاں، دیو جو بھی ہیں سب روحانیت کے اس میں ہیں، فرشتے سب روحانیت میں ہیں، لیکن ایک حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا بنایا گیا اس میں جان پھونکی گئی، کیونکہ یہ مٹی سے بنا تھا۔ تبھی تو وقت کا اتنا بڑا ملائکہ کا سردار، جس کو لوگ ابلیس کہتے ہیں، اس کو اپنے علم پر، اپنے رتبے پر اتنا گھمنڈ تھا، وہ کہنے لگا کہ میں ایک خاکی کے پتلے کو سجدہ کروں۔ جب اللہ کا حکم ہوا کہ اس کو سجدہ کرو تو تمام ملائکہ سجدے میں چلے گئے، لیکن وہ سردار تھا، اس نے کہا میں اس خاکی کے پتلے کو سجدہ کروں، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، تمام ملائکہ کا سردار ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ غرور، یہ گھمنڈ اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال کر توڑ دیا۔ بے شک سبحان اللہ تو وقت کا چاہے جتنا بھی بڑا امیر زادہ ہو، پیر زادہ ہو، اگر اس کے اندر غرور، گھمنڈ، تکبر، یہ چیزیں اگر پیوست ہو گئیں تو خدا کی قسم اس کا ٹھکانہ نہیں، بے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو پیدا کیا، ہمیں جو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، عاجزی انکساری کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی بھوکا آ جائے تو اسے کھانا کھلا دو، اگر کوئی بیمار آ جائے تو اس کے لیے دعا کرو، اور ہو سکے تو اگر وہ اسپتال جانا چاہتا ہے تو اس کی مدد کرو، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اپنے لوگ مل کر کے، اگر تمہاری اتنی استطاعت ہے تو مل کر کے اس کا علاج کروا دو۔ بے شک یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں خدا کی قسم تمہیں جنت کی طرف لے جاتی ہوئی نظر آئیں گی، بے شک سبحان جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ کوئی بھٹکا ہوا ہے، راستہ پوچھ رہا ہے تو اسے صحیح راستہ بتاؤ۔ جی اگر کسی بہن بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اس کے باپ کے پاس اتنا نہیں ہے اثاثہ کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے، تو بالخصوص میں اپنی واحدی کمیٹی کے بچوں سے بھی کہوں گا، اور جتنے بھی ہیں واحدی اور بھی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جڑے، ایسے لوگوں کا پتہ لگائیں جو آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، مجبور ہے، ان کا خاموشی سے آپ لوگ آپس میں جو بھی انتظام ہو کلیکٹ کریں اور اس کے والد کو خاموشی سے پکڑا دیں، سبحان اللہ سبحان تاکہ اللہ آپ کی بہن اور بیٹی، آپ کے گاؤں کی ایک عزت بچ سکے۔ بے جو شک حق ماحول چل رہا ہے اس وقت، خدا کی قسم، یہ موبائل کے ذریعے جو بیٹیاں ہماری گھر میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہوتی چلی جا رہی ہیں، مجبوراً انہیں غلط قدم اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی بہن بیٹیاں اگر اس لائق ہیں، ان کے یہاں شادی ہے تو جا کر کے خود خاموشی سے پوچھ لو کس چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ چلیے وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اگر کوئی کسی کے ہاں بیٹی کی شادی ہے تو اس میں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، تو اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھوں اور پیروں سے اس کی مدد کیجیے، اس کے یہاں کوئی کام کروا دیجیے، اس کو کہیں سے یہ محسوس نہ ہو کہ میں اکیلا ہوں۔ اور میں ان لوگوں سے بھی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جنہیں اللہ نے دولت دی ہے، جی جنہیں اللہ نے دولت دی ہے، وہ لوگ بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ اللہ کی راہ میں اگر نہیں خرچ کر سکتے ہیں
تو کم سے کم اپنی بیٹیوں کی اگر شادی کریں تو جہیز کی نمائش مت کریں، واہ تاکہ آپ کے پڑوس کیا میں بھی بات کوئی ہے، واہ بیٹی رہتی ہے واہ 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 اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، سبحان اس اللہ کے سبحان ماں اللہ باپ کو ٹھیس نہ پہنچے کہ یہ تو لکھپتی آدمی تھے، انہوں نے موٹر سائیکل بھی دے دی، گاڑی بھی دے دی، یہ بھی دے دیا، وہ بھی دے دیا۔ آپ جو نمائش کرتے ہیں خدا کی قسم 100 گھر آپ کی نمائش کے چکر میں بگڑ جاتے ہیں۔ بے شک حق ہے بالکل بہت سی بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے، ان کے گھر میں تانے شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا پڑوسی نے گاڑی دی، تمہارے باپ نے کیا دیا۔ حق ہے یہ ہمارے معاشرے میں بہت گندگی پھیلی ہوئی ہے، اور اسے سدھارنے کے لیے اب کوئی باہر سے نہیں آئے گا۔ آپ کو اپنا گاؤں کی ذمہ داری اپنے آپ نبھانا ہے، اپنے پڑوسیوں کی ذمہ داری اپنے آپ نبھانا ہے۔ آپ سلیقے والے ہیں، آپ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس نبی کا کلمہ جس نے اپنی بیٹی کو جو جنت کی عورتوں کی سمجھ لیجیے سردار تھی، جنتی عورتوں کی سردار تھیں، ان کی جب شادی کی ہے تو صرف 5 برتن دیے تھے، وہ بھی مٹی کے۔ جی تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ ہمیں چیزوں کو چھپا کر کے آپ جہیز دیجئے، کوئی منع نہیں کر رہا، آپ لاکھ دیجئے، 10 لاکھ دیجئے، 50 لاکھ دیجئے، ہو سکے کروڑوں دیجئے، اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، کسی کو نہیں دے رہے ہیں، جی لیکن اس کی نمائش نہ کیجئے، حق ہے سبحان جس سے اللہ سبحان دوسرا اللہ غریب باپ جو ہے رات بھر کروٹیں نہ بدلے، اس کے دل میں تکلیف نہ ہو کہ میری بیٹی بھی جوان ہے، میں کیسے کروں گا۔ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے، آپس میں پیار محبت سے پیش آئیے، اپنی اولادوں کو پڑھائیے، اور اولادوں میں یہ نہیں کہ صرف لڑکوں کو پڑھائیے بلکہ بیٹیوں کو بھی پڑھائیے۔ بے شک سبحان اللہ جب ماں جو ہے حافظ قرآن ہوگی تو ظاہر سی بات اولاد جو ہے وہ بھی حافظ قرآن اور عالم دین ہوگا، بے شک کیونکہ پہلا مدرسہ جو ہوتا ہے بچے کا وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ اگر ماں پڑھی لکھی ہے تو اسے بیٹے کو ایسی تربیت دے گی تو کل نکل کر کے وہ یا تو مفتی اعظم ہند کی نائب بنے گا، یا پھر یہ علماء اکرام کا بنے گا، یا مفتی بنے گا، یا کوئی بھی بنے گا، حافظ قرآن بنے گا۔ خدا کی قسم جس گھر میں ایک حافظ قرآن ہوا وہ 7 پشتوں کو بخشوائے گا جن پر جہنم واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ ابھی مرتبہ نہیں جانتے حافظ قرآن کا، عالم دین کا، آپ لوگ یار اور ایسے لفظوں سے ان سے دوستی کر کے اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آپ بات کرتے ہوں گے، مجھے پتا ہے ماحول کیا ہے، جی طرح طرح بالکل کے الفاظوں سے نوازتے ہیں، آپ ان کا مرتبہ نہیں جانتے۔ نائب رسول ہے، نائب رسول وہ ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو حدیثیں ہیں، جو سنتیں ہیں، جو بھی کی ہے اس کو آگے بڑھانے کا کام کرتے ہیں، یہ ان کو آپ تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں آپ کو ہر بری چیز سے روکیں گے اور سچائی کا راستہ دکھائیں گے، بے شک حق سیدھا راستہ بتائیں گے، بے آپ شک کو ہر غلط کام پہ روکیں گے۔ اگر یہ آپ کے بچے کو روک رہے ہیں، کہیں پہ کوئی گولی کھیل رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے اور ڈانٹ رہا ہے تو آپ ان سے پلٹ کے پوچھیں گے نہیں، بلکہ یہ کہیے کہ آپ نے اچھا کیا حافظ جی کہ بے آج شک ہمارے بیٹے کو ڈانٹ دیا، کل یہ غلط صحبت میں بیٹھتا، آج کم سے کم سدھار ہو گیا۔ اور یہ ہمارے جو بھی امام ہیں مسجد کے اور جو بھی علماء اکرام ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری پڑتی ہے کہ اگر کوئی بھی بچہ آپ کو غلط جگہ بیٹھا مل جائے، آپ بے کھٹک اسے ٹوکیے، اس کے باپ کے حوالے کریے اور اس کو بتائیے کہ آپ کی کمی ہے، آج آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، کل آپ پچھتائیں گے۔ یہ دین سے بھی دور جا رہا ہے اور سمجھ لیجئے گھر کے لیے بھی، آپ لوگوں کے لیے بھی مصیبت بنے گا، کیونکہ جو بچہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا نہ وہ والدین کی عزت کرے گا، نہ کسی مولانا اور مولوی کی عزت کرے گا۔ حق ہے بالکل حق بات اور جب پڑھا لکھا اس کے اندر علم ہوگا، ان کے مراتب جانے گا، تو یہ ان کی بھی عزت کرے گا اور اپنے والدین کی بھی عزت کرے گا۔ بے شک سبحان اللہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیے، دینی تعلیم دلوائیے۔ آپ لوگوں کی زندگیاں کٹ گئی ہیں لیکن جو زندگیاں بچی ہیں اس میں استغفار کریے، توبہ کریے۔ اور ایک چیز اور جو میرے سامنے اکثر آتی ہے کہ ہمارے علماء اکرام، جو مہنگائی ہے اس وقت، لوگوں کے 50-50 ہزار اور 60-60 ہزار روپے تنخواہیں ہوتی ہیں،
اور ان کا گزر بسر نہیں پورا ہوتا ہے. لوگ اکثر آتے رہتے ہیں کیونکہ میرا کام ہی ہے روز 400-500 لوگوں سے جی گفتگو کرنا، ان سے ملاقات کرنا، ان کے جی مسائل سننا. جی تو اس ٹائپ کے بہت آتے ہیں. لیکن افسوس وہیں پہ ہمارے جو مسجد کے امام ہیں، مدرسے کے مولانا ہیں، ان کی تنخواہیں آپ لوگوں نے اتنی سمیٹ کر رکھ دی ہیں کہ پوچھئے نہ. اگر یہ قناعت پسند نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں برکتیں نہ دے، آمین. تو خدا کی قسم اگر وہی خرچہ آپ لوگوں کو دے دیا جائے تو آپ 15 دن بھی اپنی گھر گرستی نہیں چلا سکتے. بے شک حق ہے حق. کبھی ان کے کپڑوں پہ شکن نہیں ملے گی، کبھی ان کے کپڑے میلے نہیں ملیں گے. کیوں میلے ملیں بھائی؟ علم ہے، اور وہ علم، وہ قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہے، جو اگر کسی پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو خدا کی قسم ریزہ ریزہ ہو جاتا. بے شک سبحان اللہ. اس قرآن کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے. تو تم لوگ پورا نہیں کرو گے بلکہ اللہ ان کا تو پورا کر دیتا ہے. بے شک انہیں سبحان پتہ اللہ. بھی نہیں چلتا ہے. تو سبحان ان کے رزق پورا کرنے کے لیے تمہیں ٹھیکے داری کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ تم اس میں وہ فخر کرو کہ ہم دیتے ہیں 200 روپے، ہم دیتے ہیں 500 روپے. نہیں، وہ تو اللہ کا قرآن جب محفوظ کر سکتے ہیں تو ظاہر سی بات اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، وہ تو غیب سے دے گا. بے شک حق ہے حق. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ان کی جو بھی تنخواہیں ہیں، جو بھی آپ لوگ نذرانے دیتے ہیں، انہیں اتنا دے دیجئے کہ یہ آپ کے گاؤں سے ہل کے نہ جائیں بلکہ آپ کے بچوں کی اور زیادہ تربیت میں کام آئے. بے شک سبحان اللہ سبحان جب اللہ. آپ ان کو اتنا دیں گے کہ ان کا گزر بسر رہن سہن قاعدے سے ہو جائے گا. ان کے بھی بچے ہیں، ان کو بھی تعلیم کی ضرورت ہے، ان کو بھی کپڑوں کی ضرورت ہے، ان کو بھی تمام بیماریاں ہوتی ہیں، تمام ہوتی ہیں، جی ان جی کے بھی اخراجات ہوتے ہیں. حق ہے. دنیا میں آپ بانٹ دیں گے، جلسوں میں دے دیں گے 1000 2000 روپے چندے میں، 5 ہزار. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسی گاؤں میں رہنے والا آپ کو جو 24 گھنٹے آپ کی خدمت کر رہا ہے، آپ کو حی علی الصلاح پہ بلا رہا ہے، حی علی الفلاح پہ بلا رہا ہے، لیکن افسوس کہ آپ جب اس کا نمبر آتا ہے تو آپ کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے. بے شک حق. کہ میں کسی کی سفارش نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نائب رسول ہیں. تو جتنی آپ ان کو دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں اس سے زیادہ برکتیں عطا فرمائیں. بے شک حق. آپ کے گھر پہ بھی رحمتیں نازل ہوں گی. بے شک. اللہ کا خصوصی فیضان آپ کے یہاں ہوگا، خصوصی رحمتیں نازل ہوں گی، بزرگان دین کا فیضان جاری ہوگا. بے شک. یہ اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں. کوئی ولی ایسے نہیں بن جاتا ہے کہ ہم گھر میں پیدا ہو گئے کسی بزرگ کے تو ہم ظاہر، یہ ضروری نہیں کہ ہم بھی اللہ کے ولی ہوں گے، ایسا نہیں. اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو اپنا کردار اچھا رکھتا ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول رکھتا ہے اور خدمت خلق کرتا ہے، دوسروں کے لیے جو کام کرتا ہے، دوسروں کے لیے جو سوچتا ہے، بے شک وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے. سبحان اللہ اور سبحان جو اللہ. اپنے لیے سوچتے ہیں، صرف اپنی جیب کے لیے سوچتے ہیں، ہم بھی مسافہ کر لیں، ہم بھی وہ کر لیں اور لفافے لے کر کے رکھیں، نہیں. یہ لفافے چند دن کے ہیں میرے پیارے بھائیوں، یہ یہیں سب پڑی رہ جائے گی دولت، کسی کام کی نہیں. کام وہی آئے گا جو تم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ خرچ کیا. بے شک بے شک. جو علماء اکرام کی، جو ان کی اگر تم نے مدد کی اور وہ بھی مٹھی بند کر کے، وہی نیکیوں میں بدل جائیں گی. بے شک بے شک. کل روز قیامت جب جنتی جنت کی طرف جائیں گے، دوزخی دوزخ کی طرف جائیں گے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ اگر کوئی دوزخی اگر دوزخ کی طرف جا رہا ہے اور سامنے امام صاحب تمہارے کھڑے ہیں، اور اگر تمہیں یاد آ گیا کہ میں نے فلاں وقت میں فلاں جگہ پر اس امام کو ہم نے وضو کے لیے لوٹے میں پانی دیا تھا، اگر تم نے وہ کہہ دو گے کہ اے امام صاحب ہم نے فلاں وقت پہ تمہیں لوٹے میں پانی دیا تھا، آج مجھے تمہاری ضرورت ہے، آج میری مدد کرو، تو یہی امام تمہارے لیے اللہ سے دعا کریں گے کہ اے بار الہ، اس بندے نے مجھے فلاں وقت وضو کے لیے لوٹے میں پانی دیا تھا، اب تو ہی بتا میں کیا کروں. تو ارشاد ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ میرے عالم کو، میرے حافظ قرآن کو، جس نے ساری زندگی عبادت کری اور لوگوں کو صحیح راستہ بتایا، میں اس کے اوپر کسی کا احسان رکھوں،
اس احسان کے بدلے تم بھی خدا کی قسم جنت میں چلے جاؤ. سبحان اللہ. یہ نیکیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، رحم فرمائے گا. اللہ کریم ہے، کرم فرمائے گا. بے شک آپ کی یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کام آئیں گی. بے شک. اپنے علماؤں کی عزت کرو، بڑوں کی عزت کرو، اپنے والدین کی عزت کرو. دنیا کے پیچھے مت بھاگو. یہ پیروں کے ہاتھ میں، فقیروں کے ہاتھ میں کوئی جنت دوزخ نہیں، بلکہ جنت تو ہر گھر میں پڑی ہوئی ہے. ہر گھر میں پڑی ہوئی ہے. خدا کی قسم ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. بے شک حق. جب گھر سے نکلا کرو اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کر کے نکلا کرو. ان کے قدم چوما کرو پہلے، پھر کسی پیر صاحب کے قدم چومو. کیا بات ہے. پہلے ان کی خدمت کرو، پھر پیر صاحب کو نذرانہ دو. پہلے ان کو دیکھو کہ تمہارے ماں باپ کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے. ان سے اونچی آواز میں بات مت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو. اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی والدہ کے انتقال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے پہاڑ پہ چڑھے تو کیا ندا آئی کہ اے موسیٰ سنبھل کر کے پیر رکھنا، آج تمہاری ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ نہیں ہیں. اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے لیے جب یہ اللہ فرما سکتا ہے تو سمجھ لو کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے. بے شک بے شک. کوئی بھی اگر آپ دعا کر کے اپنی ماں سے دعا کروائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا فوراً سنتا ہے، بے شک. کیونکہ وہ دل سے دعا نکلتی ہے. جی. کوئی بھی آدمی کہے گا کسی پیر صاحب سے کروائیں، کسی مولانا صاحب سے کروائیں، اس میں ٹائم لگے گا قبول ہونے میں. جی. وہ اس کے اعمال پہ، اس کی زبان پہ ہوگا کہ اگر وہ اس لائق ہے پیر آپ کا، اس لائق ہے وہ عالم آپ کا کہ وہ جو زبان سے کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرتا ہے تبھی ہوگی. لیکن ماں کی دعا دل سے نکلے گی، وہ ضرور سنی جائے گی اور بے بہت شک. جلد سنتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. بس کہنے کا مقصد یہی ہے کہ پیارے اسلامی بھائیوں، پیار محبت سے رہیں. جو میں نے چند باتیں بتائی ہیں اس پہ عمل کیجئے. چند دن کی زندگی ہے، سب یہیں رکھا رہ جائے گا، کام وہی آئے گا. تعریف اسی کی ہوتی ہے بعد میں جانے کے، اس دنیا فانی سے جانے کی، کہ جو آپ نے نیکی کری ہے، جو دوسروں کے ساتھ اخلاق، محبت، پیار، خلوص سے آپ پیش آئیں گے، وہی لوگ تعریف کرتے ہیں کہ وہ بے شک. فلاں شخص بہت نیک تھا. جی. جب حق ہے. نکلتا تھا حق حال ہے. پوچھتا تھا، حق ہے. جب چلتا تھا تو لوگوں سے پوچھ حق ہے. لیا کرتا تھا. خالی پوچھ لو، آپ کچھ نہ کرو تب بھی اس سے بڑے سے پوچھ لو کسی سے، چچا تمہیں کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی پریشانی ہو تو بتا دو، اسی میں اللہ خوش ہو جائے گا. بے شک. حق. تو بہت اچھا، بہت ہی مبارکباد ہے کہ واحدی کمیٹی والے اور گورا کے لوگ انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا اور بہت ہی اچھی محفل سجائی. ہم بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی عریضہ پیش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو سجانے میں، سنوارنے میں جس نے بھی حصہ لیا ہے، جس نے بھی سنوارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آئیے آمین وآخر آمین. دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیں.